السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، آج ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں۔ آپ جانتی ہیں کہ جتنے علوم اور فنون پائے جاتے ہیں ان میں سب سے عظیم اور اشرف کوئی علم ہے تو علم تفسیر ہے، کیونکہ علم تفسیر قرآن مجید پر مشتمل ایک اہم علم ہے، تو لہذا اس کے سلسلے میں جاننا اور اس کے سلسلے میں مطالعہ کرنا یقیناً ہر ناحیے سے باعث شرف ہے۔ اور تفسیر ایک عظیم علم ہے، اور تاریخ میں بہت سارے مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن مجید کے معانی اور اس کے اندر پائے جانے والے احکام اور مفاہیم کو امت کے سامنے رکھا مختلف کتابوں کی شکل میں۔ الحمدللہ، یہ بات آپ جانتی ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالی نے خود صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم آپ پر اس قرآن کو نازل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی وضاحت کریں۔ تو اس آیت سے اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا پورا حق صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور وقتاً فوقتاً جو اشکالات صحابہ کے مابین پیش آتے، اللہ کے نبی ان مشکلات کو اور ان مسائل کو حل فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ تفسیر کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں۔ تفسیر یعنی قرآن مجید کی آیات کریمہ کی وضاحت کو کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تفسیر بالمأثور کہتے ہیں، اور دوسری قسم تفسیر بالرأی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیتوں کی جو تفسیر اور تشریح کرتے ہیں تو اس کے ناحیے سے یہ بنیادی دو تقسیم ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تقسیمات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے ہم۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کی آیات کریمہ کی جب تفسیر کرتے ہیں تو اس کا جو منہج ہے وہ تقریباً دو قسم پر مشتمل ہے۔ اس کی جو پہلی قسم ہے اسے التفسیر بالمأثور کہتے ہیں، اور دوسری قسم کو التفسیر بالرأی کہتے ہیں۔ تفسیر بالمأثور کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر بالمأثور کا مطلب قرآن مجید کی آیات کریمہ کو خود قرآن مجید کی دیگر آیتوں سے تفسیر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن کی تفسیر کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے، ان کی باتوں سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، تابعین کے اقوال سے بھی قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اہل علم کہتے ہیں یہ تفسیر بالمأثور کی پہچان ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ تفسیر بالمأثور کی 4 قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر 2 قسمیں، التفسیر بالمأثور، التفسیر بالرأی، اور التفسیر بالمأثور کی 4 قسمیں ہیں۔ تفسیر بالمأثور کی پہلی قسم تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے، اور دوسری قسم ہے تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن مجید کی تفسیر سنت سے، اور تیسری قسم ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین، کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ اور تابعین کے اقوال سے، اور چوتھی قسم ہے تفسیر القرآن باللغہ، قرآن مجید کی تفسیر عربی زبان سے، باللغۃ العربیہ۔ تو یہ تفسیر بالمأثور کی 4 قسمیں ہیں۔ اب آئیے ہر ایک قسم کی مثال ہم معلوم کرتے ہیں۔ پہلی قسم کی مثال تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا سورہ انعام میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، سورہ انعام کی اس آیت میں، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کبھی انہوں نے ظلم کو شامل نہ کیا تو یہی لوگ امن حاصل کریں گے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اگر ظلم کیا، اگر اس نے غلطی کی،
تو گویا کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. گھبرا جاتے ہیں صحابہ، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا ہے. اس طرح صحابہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا ہے. تو پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ سے فرمائی کہ اس آیت میں جو ظلم ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس آیت میں جو ظلم ہے اس ظلم سے مراد شرک ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ لقمان میں کہا ان الشرک لظلم عظیم. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے کرنا یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں، جیسے اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عقدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جو چوپائے ہیں وہ حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر جن چوپایوں کی تم پر تلاوت کی جائے گی وہ چوپائے یعنی وہ جانور تم پر حرام ہیں. یہ الا ما یتلی علیکم وہ کون سے جانور ہیں جو حلال ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ایک آیت کے بعد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. سبحان اللہ. سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل ذکر کی. گویا کہ الا ما یتلی علیکم کی تفسیر اللہ نے جو ہے بعد والی آیت میں فرمائی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کرنا یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اور مزید جو 3 قسمیں ہیں اور ان 3 قسموں میں سے ہر ایک کی مثال کیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی جو ہے یعنی کلاس میں یا اگلے آڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کو جوڑ کے رکھے. قرآن مجید کی آیات کریمہ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے محفوظ کرنے اور یاد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. شکراً. بارک اللہ فیکم.